اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي ابتدع بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيته اختراعا ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الحق الجديد والطلة الرشيد وغرة الحميد بقية الله في الأرض وحجت اللہ علی الخلق شریک القرآن صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات ایک مرتبہ سب مل کے بلند آواز سلسلہ تذکرہ معصومہ عالم سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ خمسہ تقاریر کے سلسلے کی چوتھی تقریر آپ حضرات امام بارگاہ حسینیہ زہرا میں سماعت فرما رہے ہیں۔ ذکر اس بی بی کا ہے کہ جس وصف کا تعلق قائم ہو جاتا ہے وہ وصف محترم ہو جاتا ہے۔ تذکرہ اس خاتون کا ہے کہ الہی منصبوں میں جس منصب کا رشتہ فاطمہ سے جڑ جائے وہ منصب قابل عظمت ہو جاتا ہے۔ کبھی اس پر بھی اہل ایمان کو اور مودت زہرا رکھنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ یہ تو آپ کہتے ہیں کہ زہرا حسنین کی ماں ہیں، یہ تو آپ منزل توصیف و ثنا پر کہتے ہیں کہ زہرا رسول کی بیٹی ہیں، یہ تو آپ منزل مدحت پر کہتے ہیں کہ زہرا علی کی زوجہ ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر زہرا علی کی زوجہ نہ بھی ہوں، زہرا حسنین کی ماں نہ بھی ہوں، زہرا رسول کی بیٹی نہ بھی ہوں، تب بھی فاطمہ زہرا ہیں۔ یعنی اگر
خصوصیات کو صرف نسبت کی حیثیت سے پرکھا جا رہا ہے تو عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی. یعنی اگر آپ رسول کے رشتے سے فاطمہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو عظمت زہرا سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر آپ حسنین کے رشتے سے زہرا کی عظمت کو جاننے کی کوشش کریں گے تو عظمت زہرا سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر آپ علی کے رشتے سے عظمت زہرا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو عظمت زہرا کی معرفت نہیں ہو سکے گی. زہرا اپنی ذات میں باعظمت ہیں. رسالت سے رشتہ زہرا کا فخر نہیں ہے، رسالت کا فخر ہے. ولایت سے تعلق زہرا کے لیے مقام فخر نہیں ہے، ولایت کے لیے مقام فخر ہے. یہ میں مدح میں مبالغے کے جملے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ شاعری ہے یا خطابت ہے، میرے پاس اس کی دلیل موجود ہے. امامت سے تعلق امامت کے لیے فخر ہے، زہرا کے لیے نہیں. اس لیے کہ زہرا مقصود کائنات ہے. جو رشتہ زہرا سے جوڑ، سال گزشتہ یہیں کی مجلسوں میں یہ حدیث ختمی مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، جس کو عام طور پر جس کے ایک ٹکڑے کو بیان کیا جاتا ہے کہ اے میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو ہم کائنات کو خلق نہ کرتے. نہیں، پوری حدیث ہمارے علماء نے یوں ہی لکھی ہے. اے میرے حبیب، پروردگار، یہ حدیث قدسی ہے، پروردگار نے اپنے محبوب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اے میرے حبیب اگر تمہاری خلقت مقصود نہ ہوتی تو ہم کائنات کو خلق نہ کرتے، اور اگر خلقت علی مقصود نہ ہوتی تو ہم تمہیں پیدا نہ کرتے، اور اگر زہرا کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ تم پیدا ہوتے نہ علی پیدا ہوتے، نہ تمہیں پیدا کرتے نہ علی کو خلق کرتے. معلوم یہ ہوا کہ مقصود خلقت پروردگار فاطمہ زہرا کی ذات ہے. نبی کونین کی خلقت میں بھی مخصوص زہرا ہیں، خلقت علی میں بھی مخصوص زہرا ہیں. اس لیے زہرا کا اپنا وصف، اگر عظمت زہرا کو جاننا ہے تو زہرا کے اپنے وصف کو پہچاننا پڑے گا. رسالت سے جن کا رشتہ جڑ جائے اور وہ محترم ہو جائیں وہ اور ہیں. زہرا وہ ہیں کہ رسالت ان سے رشتے پر فخر کرے. امامت سے کسی کا تعلق ہو جائے، میں ابھی دلیل دیے دیتا ہوں آپ کو. صبح کی تقریر میں عرض کر رہا تھا کہ یوم ولادت تھا، ہے دن گزرا، تو صبح کی تقریر میں عرض کیا کہ جو عورتیں بیاہ کے اس گھر میں آئی ہیں، جو امام کی زوجہ بنی، جناب شہربانو امام حسین کی زوجہ فاطمہ بنت حسن تو گھر کی ہیں، ام فروہ بنت قاسم باہر کی، حمیدہ مصفہ اندلس کی، حدیثہ خاتون، نجمہ خاتون، سلیل خاتون، خیزرہ، سبیکہ خاتون، نرجس خاتون، ان سب کا رشتہ امامت سے ہوا ہے. آج آپ ان بیویوں کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا رشتہ امامت سے جڑ گیا. ایک طرف یہ امام کی زوجہ ہوئی، اس سے بڑھ کے شرف ملا کہ امام کی ماں ہو گئی. امام کی زوجہ ہونا بہت بڑا شرف تھا، لیکن زوجہ امام کا شرف اوروں کو بھی ملا. ان کو شرف یہ ملا کہ امام کی ماں ہوئی، حجت خدا کی ماں ہوئی. تو اگر حجت خدا کی ماں ہونے کا شرف شہربانوں سے لے کے نرجس خاتون تک سب کو حاصل ہے، اور اسی وجہ سے زہرا کو بھی فضیلت مل جائے، تو پھر ان میں اور زہرا میں فرق کیا رہا؟ کچھ کہہ رہا ہوں، میری فکر کو سمجھیے گا. ان بیبیوں میں اور فاطمہ زہرا میں فرق کیا رہا؟ نہیں، یہ بیبیاں وہ ہیں کہ جن کا رشتہ امامت سے جڑ جائے. آج ظاہر ہے کئی شادیاں کی علی نے،
تو بعد میں ازواج آئیں. جناب ام البنین کی اپنی عظمت اپنی جگہ، لیکن قیامت تک کے لیے زوجہ علی، یعنی ان پر سلام بھی کیا جاتا ہے تو زوجہ علی کہہ کے سلام کیا جاتا ہے، عباس کی والدہ کہہ کے سلام کیا جاتا ہے. تو اگر علی کی زوجہ ہو کے شرف ام البنین نے پایا اور علی کی زوجہ ہو کے شرف زہرا پالیں تو پھر ام البنین میں اور زہرا میں کیا فرق ہے؟ سب سے بڑی بات یہی ہے. اور رسول کی بیٹی کے معاملے میں تو ظاہر ہے کہ کوئی بحث نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ قائل ہیں ایک تھی، تاریخ قائل ہے کہ 4 تھیں. ہمیں اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ 4 تھی کہ 1 تھی، لیکن یہ طے ہے کہ اگر 4 تھیں تب بھی خاتون جنت ایک ہی تھی. تب بھی اگر تاریخ جیسا کہہ رہی ہے کہ 4 تھیں تب بھی صاحب تطہیر ایک ہی تھی، 4 تھیں تب بھی مباہلے میں ایک ہی گئی، 4 تھیں تب بھی کوثر ایک ہی ہے، 4 تھیں تب بھی لیلۃ القدر ایک ہی ہے، 4 تھیں تب بھی ذریت رسول کی ضامن ایک ہی ہے. یعنی کسی منزل پر بھی 4 بیٹیوں کا ہونا کسی بیٹی کو فائدہ نہیں پہنچا سکا. یعنی رسول کی بیٹی ہونا اگر تاریخ بنا لے تو صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے اس بیٹی کو کوئی منصب نہیں مل پایا. یہ الگ بات ہے کہ نسبت کی وجہ سے بعض رعایتیں ملتی ہیں لیکن منصب نہیں ملتا. تو یاد رکھیے گا زہرا کا شرف یہ نہیں ہے کہ وہ رسول کی بیٹی ہیں. بہت احتیاط کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، میرے پاس اس کی دلیل ہے. زہرا کا شرف یہ نہیں ہے کہ وہ علی کی زوجہ ہیں. زہرا کا شرف یہ نہیں ہے کہ وہ حسنین کی ماں ہیں. حسنین کو شرف ملا کہ زہرا کے بیٹے ہیں. علی کے لیے فخر ہے کہ زہرا جیسی ان کی زوجہ ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول کہہ رہے ہیں یا علی جیسی زوجہ تمہیں ملی مجھے بھی نہ ملی. رسول کہہ رہا ہے، رسول کی مشہور حدیث عالم اسلام میں متفق ہے، یا علی جیسی زوجہ. اور یہ حدیث بیان بھی کب ہوئی ہے؟ پیغمبر کے صحابی سعد ابن ابی وقاص نے اس حدیث کو حاکم شام کے دربار میں بیان کیا. جب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ فضیلت علی کیا کہا گیا، صاحب 3 چیزیں علی کے پاس ایسی ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں، اور پیغمبر نے فرمایا. اور اس کے لکھنے والوں میں بھی تاریخ اسلام میں ابن حجر جیسا مورخ ہے کہ 3 چیزیں علی کے پاس ایسی ہیں. ایک یہ کہ حدیث سے منزلت علی کے لیے ارشاد ہوئی، منیت پہ فائز ہیں علی. دوسرے یہ کہ خیبر میں علم علی کو ملا، یہ کسی کو نہیں ملا. اور تیسری یہ 3 فضیلتیں ایسی ہیں جس پہ رشک کیا جائے. اور تیسری یہ کہ علی کے لیے رسول نے فرمایا یا علی جیسی زوجہ تمہیں ملی مجھے بھی نہ ملی، جیسے بیٹے تمہیں ملے مجھے بھی نہیں ملے، اور جیسا خسر تمہیں ملا کہ میں تمہارا خسر ہوں مجھے بھی نہیں ملا. یہ پیغمبر کی حدیث ہے. تو اب زہرا کا علی کی زوجیت میں ہونا یہ فقر ولایت کے لیے ہے، زہرا کے لیے فقر نہیں ہے. اور رسول کی بیٹی ہونا یہ بھی رسالت کے لیے فخر ہے، زہرا کے لیے فخر نہیں. آپ اتنی دیر سے میری بات اور تمیز سن رہے ہیں، آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل تو سامنے کی ہے، ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں. اگر زہرا کے لیے یہ رشتے فخر ہوتے تو یا تعارف رسالت سے ہوتا، یا امامت سے ہوتا، یا ولایت سے ہوتا. لیکن تینوں کے لیے تعارف ہوا، یہ زہرا کے بابا، یہ زہرا کے شوہر، یہ زہرا کے بیٹے. یعنی قدرت قیامت تک کے لیے اب رسول سے رشتہ داری نہیں دیکھے گی، زہرا سے رشتہ داری دے.
اب یاد رکھیے گا اس پیمانے کو کہ حدیث قصہ میں اس تعارف کی منزلت کے بعد رشتہ داری اب قیامت تک کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ فاطمہ سے رشتہ ہے کہ نہیں ہے، خواہ ایمان کا ہو خواہ خون کا ہو۔ اگر رشتہ زہرا سے ہے تو نگاہ الہی میں محترم ہے، اس لیے کہ رسول کے بعد اللہ نے تخصیص کر دی، اور اب زہرا اس حد پر ہیں کہ جہاں عظمت چاہنا تو اس زہرا کے رشتے سے جس کو بھی مل جائے۔ اس لیے زہرا کی اپنی منزلت یہ ہے فاطمہ کی، چونکہ مقصود الہی تھی، پہلے سے ایک اہتمام تھا، قدرت نے اس اہتمام کو یہاں تک پہنچایا۔ ملا فیض کاشانی نے جو صاحب تفسیر صافی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب عین الیقین میں ایک بحث کی ہے، میں اسے عرض کروں گا، لیکن ظاہر ہے کہ بی بی کے عظمت کا ذکر ہے تو اس منزل پر چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے تمہیدی مرحلوں سے گزر کے، اور چونکہ دن ایسا تھا اس لیے چاہا کہ آج اس کا بیان ہو جائے کہ ابتدا سے ارادہ الہی میں فاطمہ تھیں، اس لیے ایک اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ جو نبوت کا شجرہ آ رہا ہے آدم سے ہوتا ہوا، اس نبوت کے شجرے میں ظاہر ہے کہ ہر ایک کو بہت سی فضیلتیں ملی۔ خلیل خدا کی فضیلت ہے کہ ذبی اللہ ان کا بیٹا ہے، خلیل کی فضیلت ہے کہ بیٹا ذبی ہوا۔ یعقوب کی فضیلت یوسف جیسا بیٹا۔ اللہ فضیلتیں دیتا ہے حق کو دیکھ کر۔ میری اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ لوگ آج بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں، بعض لوگ اس معاملے میں کھلے منہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو مچھر سے بھی ہدایت کا کام لے سکتا ہے، لے سکتا ہوگا، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ توریت رسول پہ نہیں آئی، انجیل رسول پہ نہیں آئی، زبور رسول پہ نہیں آئی، رسول پہ قرآن آیا۔ افضل ترین کتاب پیغمبر پہ اتاری گئی۔ عیسیٰ، داؤد اور موسیٰ کا حق توریت، زبور، انجیل تھی، رسول کا حق تھا قرآن۔ یعنی اللہ فضیلت دیتا ہے حق دیکھ کر۔ خدا چاہتا تو قرآن عیسیٰ پہ اتار دیتا، عیسیٰ پہ خدا قرآن، میرا جملہ یاد رکھیے گا، خدا تو عیسیٰ پہ قرآن اتار سکتا تھا، قلب عیسیٰ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ دل عیسیٰ قرآن کا بار اٹھا سکتا۔ اسی لیے تو کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن کا بار تھا۔ قرآن اللہ تو موسیٰ پہ اتار سکتا تھا، قلب موسیٰ میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ارادہ الہی میں ایک چیز ہے پہلے سے کہ قرآن کو اترنا ہے۔ اب خدا ایسا دل دیکھے گا جو دل ظرف رکھتا ہو، جو حق رکھتا ہو۔ تو اگر ارادہ الہی میں پہلے سے قرآن تھا تو ارادہ الہی میں پہلے سے زہرا بھی تھی۔ اب خدا دیکھے گا کہ زہرا کس کی بیٹی ہو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، خدا یوں نہیں نسل بھیجتا ہے، بلکہ دیکھے گا کہ کون حق رکھتا ہے کہ نور زہرا اس کے گھر میں اتارا جائے۔ ہر ایک کو یہ حق حاصل نہیں ہے، یہ کسی کا حق ہے اور کسی وجہ سے ہے، لیکن پتہ کیسے چلے کہ یہ حق ہے؟ تو خود رسول بتائیں گے، خود پیغمبر بتائیں گے۔ نور کب سے ہے؟ ابتدا سے ہے۔ علی اور رسول کا نور آدم کی پیشانی میں منتقل ہوا ہے، لیکن زہرا کا نور آدم کی پیشانی میں نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ نور فاطمہ زہرا کے ایک معنی ہے نور کے،
پیغمبر سے پوچھا گیا کہ زہرا کا نام زہرا کیوں ہے آپ کی بیٹی کا؟ کہا زہرا نور کو کہتے ہیں۔ جب اللہ نے تشریح سنا دوں، پیغمبر نے فرمایا کہ ملائے اعلیٰ میں جب ہو کا عالم تھا تو اللہ نے ایک کلمہ جاری کیا، اس کے بعد پھر کلام کیا تو روح خلق ہوئی۔ اللہ نے کلمے اور روح کا امتزاج کیا تو کچھ اشباہ بنائے، اور ایسے میں اس کے بعد ملائکہ خلق ہوئے۔ سناٹا تھا، اشباہ بھی خلق ہو چکے تھے، حیولے بھی تھے، آسان اردو کہہ دوں، ملائکہ بھی تھے، لیکن کچھ دیکھ نہیں پاتے تھے، اس لیے کہ خلقت عالم جو ہوئی تھی اس میں اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی۔ ملائکہ نے پروردگار کی بارگاہ میں قصیوں نے آواز دی، خداوندہ خلق تو کیا ہے لیکن تو نے ہمیں جس عالم میں خلق کیا اس عالم میں اندھیرا ہے۔ تو اللہ نے فاطمہ کے نور کو خلق کیا، جیسے ہی نور زہرا خلق ہوا تو اجالا ہو گیا، ایک دوسرے کی صورتیں پہچان میں آنے لگی۔ نبیوں کی روحوں نے نبیوں کو پہچانا، ولیوں کی روحوں نے ولیوں کو پہچانا، فرشتوں نے فرشتوں کو پہچانا، قدسیوں نے قدسیوں کو پہچانا۔ تو یاد رکھنا، فاطمہ کی پہچان، فاطمہ کی معرفت، فاطمہ کے نور پر ایمان اور اس کا وجود صرف اللہ کی معرفت نہیں عطا کرتی، اپنی پہچان بھی دیتی ہے۔ آگے سناٹا تھا، پروردگار نے نور زہرا کو خلق کیا۔ پھر آ کے راوی نے پوچھا، اب چونکہ لفظ کہہ دیا تھا تو سن لیجئے، پھر آ کے راوی نے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کا نام زہرا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ اس کا نور اس کی عبادت میں آشکار ہوتا ہے۔ مدینے والے آئے اور کہنے لگے رات کو زہرا کے گھر سے مختلف اوقات میں مختلف رنگوں کے نور چھوٹتے ہیں۔ مدینے والوں نے آ کر کہا ابتدائی پہر میں رات کے نور سرخ ہوتا ہے، درمیانی پہر میں رات کے نور سبز ہو جاتا ہے، تہجد کے قریب سفید ہو جاتا ہے۔ مدینے والوں نے آ کر کہا کہ زہرا کی دیوار سے اس طرح کی روشنی بلند ہوتی ہے۔ تو پیغمبر نے مسکرا کر کہا فاطمہ مصلی عبادت پر ہوتی ہے، اور جب میری بیٹی زہرا مصلی عبادت پر ہوتی ہے تو نور اس کے گرد ہوتا ہے، وہ نور بلند ہوتا ہے۔ وہ مدینے والوں نے بھی دیکھا۔ یہ میرے گھر کی روایت نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ میرے گھر کی روایت نہیں ہے۔ زہرا کا نور ہونا اور زہرا کی عبادت میں نور کا بلند ہونا میرے گھر کی روایت نہیں ہے، شیعہ روایت نہیں ہے، عالم اسلام کی روایت ہے۔ مدینے کے کتنے ہی لوگ گواہ ہیں اس نور کے، جنہوں نے نور دیکھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بیٹی تو نور ہے، جزو نور ہے، جس کل کا جزو ہے وہ جزو نور ہے، اور کل کے نور ہونے پہ لوگ قائل نہیں ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ پروردگار نے یہ انتظام کیوں کیا۔ اس موقع پر رسول نے ارشاد فرمایا وہ زہرا ہے اس لیے کہ نور بلند ہوتا ہے، اور جب نور بلند ہوا تو کہا سنو، اس وقت جیسے ہی ملائے اعلیٰ میں نور زہرا نے روشنی کی تو ایک دوسرے کے چہروں کو پہچانا، لیکن اس کے بعد اللہ نے اس نور کو عرش پہ نہیں رکھا۔ اب کیسے پتا چلے کہ وہ نور کہاں گیا؟ علی کا نور، رسول کا نور، حسن و حسین کا نور۔ جب آدم کو سجدہ ہوا اس وقت تو زہرا کا نور شامل تھا، لیکن جب آدم زمین پر اتارے گئے تو سب کا نور آدم کی پیشانی اور صلب میں تھا، لیکن زہرا کا نور نہیں تھا۔ اور اس کی ایک وجہ پہلے بتا رہا ہوں، دوسری وجہ حدیث سے بتاؤں گا۔ جب سجدہ ملائکہ نے کیا تو نور پیشانی میں تھا، پیشانی سجدے کی جگہ ہے اس لیے نور زہرا کو رکھ دیا۔ پیشانی بلند جگہ ہے سجدے کی، لیکن جب زمین پہ اتارے گئے تو نور صلب میں منتقل ہوا۔ اللہ نے احترام نور زہرا میں
صلب آدم سے اسے الگ کر دیا. قدرت نے گوارا نہیں کیا. صلب اس جگہ کو کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ جو پشت کا یہ حصہ اسے صلب کہتے ہیں. اللہ نے نہیں چاہا کہ نور زہرا صلبوں میں منتقل ہو، اس لیے ہمارے یہاں کوئی حدیث نہیں پائی جاتی جس میں یہ جملہ ملے گا کہ صلب کسی نبی کے صلب میں نور زہرا منتقل ہوا. ہاں زیارت وارثہ میں مل جائے گا، اے حسین آپ کا نور اسلاب میں منتقل ہوا، لیکن زہرا کا نور صلبوں میں منتقل نہیں ہوا. تو پھر جب صلبوں میں منتقل نہیں ہوا تو کہاں ہے؟ قدرت نے اس نور کو کہاں رکھا؟ وہ کس جگہ پر تھا؟ پتہ کیسے چلتا؟ پتہ اس وقت چلا جب اللہ کا رسول معراج میں پہنچا. معراج کی بلندی پہ ملائے اعلیٰ کی سیر کرتے ہوئے، جنتوں کو دیکھتے ہوئے طوبہ کے قریب سے گزر رہے تھے، اور اس موقع پر ایک بار جبرائیل امین آئے اور انہوں نے ایک سیب پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا. 5 بعثت زہرا کی ولادت ہے، معراج اس سے پہلے ہوئی ہے، بعثت کا 5واں سال زہرا کی ولادت ہے. سیب پیش کیا. جیسے ہی سیب لے کر آئے، پیغمبر نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ کہ خدا بات تحفہ درود و سلام کہتا ہے میرے حبیب سے کہو کہ اس سیب کو تناول کریں، لیکن پہلے اس کو توڑ لیں. پیغمبر نے اس سیب کو 2 ٹکڑے کیا. جیسے ہی 2 ٹکڑے کیا، ایک نور کا جھماکہ ہوا. پیغمبر نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ تو ایک بار جبریل نے کہا انہا منصورہ. پیغمبر نے کہا منصورہ کون؟ میم نون صاد رے گولتے عربی کی اور اردو میں لکھیں تو ہے چھوٹی والی. منصورہ، منصور سے، منصور مذکر ہے، منصورہ مؤنث ہے. جبریل یہ کیا ہے؟ کہ انہا منصورہ. کہ منصورہ کون؟ تو جبریل نے کہا انہا فاطمہ فی الارض و منصورہ فی السماء. یہ اس کا نور ہے جسے زمین پہ فاطمہ کہتے ہیں اور آسمانوں میں منصورہ کہتے ہیں. یہ اس کا نور ہے. اور یاد رکھیے گا یہ عجیب و غریب لقب ہے زہرا کا. میں آگے بڑھ جاؤں گا لیکن 2 لمحے کے لیے. یہ سیدہ کا عجیب و غریب لقب ہے منصورہ. منصورہ اسے کہتے ہیں جس کی مدد کی گئی ہو، جس کی نصرت کی گئی ہو. یہ لقب کائنات میں صرف 2 ہستیوں کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا. کائنات میں من قتل مظلوما فجعلنا لولیہ سلطانا. جو مظلوم قتل کیا گیا، ہم اس کے ولی کو، اس کے وارث کو اختیار دیں گے، سلطان اقتدار دیں گے. فلا یسرف فی القتل. تو اب وہ جو اس قتل کے بدلے میں قتل کرے گا تو اس قتل میں اسراف نہیں ہوگا. انہو کانا منصور. اس لیے منصورہ وہ تے نہیں لگی ہوئی ہے اس میں، وہ زبر ہے. انہو کانا منصورہ، اس لیے کہ مظلوم کا وہ ولی خدا کی طرف سے منصور ہے. اب یہ قرآن میں منصور کا ذکر، حدیث میں منصورہ کا ذکر. منصورہ فاطمہ ہے. منصور کون ہے؟ منصور کس کو کہا گیا؟ راوی نے آ کر آپ کے امام سے پوچھا کہ قرآن کی اس آیت میں منصور کس کو کہا گیا؟ کہا پہلے آیت کو غور سے پڑھو. من قتل مظلومن، جسے مظلوم قتل کیا جائے. کہ مظلوم کس کو قتل کیا گیا کائنات میں؟ ہمارے جد کو. امام سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ہمارے جد کو، حسین کو. تو قرآن نے وعدہ کیا جسے مظلوم قتل کیا جائے اس کے ولی کو اقتدار دے گا، اس کے وارث کو سلطان بنائے گا. اب وہ جو تلوار چلائے گا تو اس تلوار چلانے میں اسراف نہیں ہوگا، چاہے جتنے مارے، چاہے جتنوں کو قتل کرے. فلا یسرف فی القتل انہو کانا منصورا. اس لیے کہ وہ جو ولی ہے اس مظلوم کا، وہ منصور ہے. تو پتا چلا دادی فاطمہ زہرا منصورہ ہے، مہدی منصور ہے. پوتا منصور ہے. اور منصور اس لیے کہ قدرت اپنی نصرت جس کے حوالے کر دے وہ منصور ہے، چاہے مردوں میں ہو چاہے عورتوں میں.
اپنی نصرت قدرت جس کے حوالے کرے وہ منصور ہے. ذرا سا دل چاہتا ہے میرا، صاحبان فہم کا مجمع ہے، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں، کبھی کبھی عام ڈگر سے ہٹ کے گفتگو کرتا ہوں، بعض جگہ دقیق مسائل آ جاتے ہیں، لیکن اس منزل پر چاہتا ہوں ایک فکر اپنے سننے والوں کے حوالے کر دوں. من قتل مظلوما، جو مظلوم قتل کیا جائے وارث منصور ہوگا. اور عجیب بات یہ ہے کہ منصور ہونے کا تعلق اس سارے عرصے سے نہیں ہے جو گزر چکا، منصور ہونے کا تعلق اس زمانے سے ہے جو آنے والا ہے. جو دور گزر چکا ہے نبوت اور رسالت کا، اس سے تعلق نہیں ہے منصور کا. منصور ہونے کا تعلق اس زمانے، یعنی یہ صفت اس وقت کھلے گی جب زمانہ رجت آئے گا، جب امام کا دور آئے گا، ظہور کا زمانہ ہوگا. تو دادی کا منصورہ ہونا بھی اسی زمانے سے تعلق رکھتا ہے، پوتے کا منصور ہونا بھی اسی زمانے سے تعلق رکھتا ہے. اور اللہ نے کہا جو مظلوم قتل کیا جائے گا اس کا وارث بدلہ لیتا ہے. وہ بدلہ کبھی کبھی ہم بھی لیتے ہیں، لیکن مظلوم کے قتل کیے جانے میں جو بدلہ ہوتا ہے اس میں اسراف نہیں ہوتا قتل میں. کوئی تو تاریخی مثال ایسی ہو کہ قدرت یہ سمجھائے کہ بدلہ کیسے لیا جاتا ہے. انتہائی نازک منزل ہے، شرع نہیں کر سکتا. آپ کی حسین سماعتوں پہ اعتبار کرتے ہوئے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. فرعون نے آسیہ کا ایمان ظاہر ہو جانے کے بعد آسیہ کو میخیں گڑوا کر شہید کیا اور لٹا دیا گیا اور میخیں گاڑ دی گئیں. اور اس وقت آسیہ مسکرا رہی تھیں. فرعون نے کہا دیکھو اس کو، یہ دیوانی ہو گئی ہے معاذ اللہ. اور آسیہ یعنی ظاہر میخیں گاڑ دی گئی ہیں اور اس وقت کوئی مسکرا رہا ہے. تو پوچھا گیا کہ تم مسکرا کیوں رہی ہو؟ آسیہ نے کہا مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہے، مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہے. میں رکنا نہیں چاہتا واقعے پر، مگر بڑے نکتے ہیں اور بڑے جملے ہیں. ایک آدھ بات سن لیجئے. ایک بات تو طے ہو گئی کہ جب کوئی ایمان کے لیے اپنی جان دیتا ہے تو کتنے ہی زخم آ جائیں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. دو الگ الگ باتیں، تکلیف ہوتی ہے احساس نہیں ہوتا. کچھ کہہ رہا ہوں، لوگ بڑی غلط فہمی میں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں تکلیف ہی نہیں ہوتی. نہیں، زخم آتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، احساس مٹ جاتا ہے. اس لیے کہ دیکھنے والا اپنے زخموں کو نہیں، خدا کی مرضی کو دیکھ رہا ہو. عجیب نتائج نکالتے ہیں. بات آ گئی اس لیے کہہ رہا ہوں، عجیب نتائج. ایک تو یہ جو اجتہاد عوام کرتے ہیں اس سے میں بڑا پریشان ہوں. بھائی جو جس کا کام ہے اجتہاد اس کو کرنے دیجئے. ایک روایت سن کے آپ کہاں اجتہاد کے چکر میں لگ گئے؟ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں یہ بات کہی جاتی ہے، چونکہ کہی گئی اس لیے میں نے جواب دیا. اس طرح کی اور بھی باتیں کہی جاتی ہیں. کیا کہا گیا کہ صاحب وہ کربلا والے ہوں یا اہل بیت ہوں، وہ تو چونکہ معصوم تھے اس لیے انہیں تکلیف نہیں ہوئی. نہیں، زخم آیا، تکلیف ہوئی، مرضی الہی پہ نظر تھی تو احساس نہیں ہوا. دو الگ الگ باتیں. اب دوسری بات سن لیجئے. ایک صاحب مجھ سے میل آئی میرے پاس، اسی طرح کی ایک بات ہے. میل آئی، کہنے دیکھیے بہت نازک بات ہے، اس کو بھی سمجھانا مشکل ہے. کہنے دیکھیے سب سے ملنا چاہیے، سب سے تعلق رکھنا چاہیے، سب کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. دلیل میں انہوں نے اپنی بات کہی. کہا صاحب دیکھیے امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی تو قاتل، میں فضائل پر ہوں، قاتل علی اکبر کو حسین ابن نمیر جب آیا ہے تو کھانا بھی کھلایا، زاد راہ بھی دیا اور پانی بھی پلایا. تو ائمہ کا شعار تو یہ ہے، تو ان کے ماننے والوں کا شعار بھی یہی ہونا چاہیے. تو آپ اس بات تک پہنچ گئے کہ کہنے والے نے کیا کہا ہے. اب میرا جواب سن لیجئے. دو الگ الگ باتیں، آپ نے دونوں کو خلط ملط کر دیا. امام نے کھانا کھلایا مگر اپنے چاہنے والوں سے یہ نہیں کہا کہ قاتل علی اکبر پہ لعنت. کچھ کہہ رہا ہوں، دو الگ الگ باتیں. ان دو باتوں کو سمجھ لیجئے گا، انہیں کبھی نہ ملائیے گا.
زیارت وارثہ میں قاتل علی اکبر پہ لعنت موجود ہے. کھانا کھلایا وہ کرم ہے، لعنت کرو یہ انتقام ہے. یہ دو الگ باتیں ہیں. تو یہ جو اجتہاد عوام میں ہو رہا ہوتا ہے نا، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. زخم آئے، آسیہ مسکرا رہی ہیں، شہید ہو گئیں. آسیہ کی شہادت کے بعد ایک عورت جس نے نبی کو پالا، 4 برگزیدہ بیویوں میں ہے. یہ ہماری حدیث صرف نہیں ہے، ختمی مرتبہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی حدیث ہے، عالم اسلام میں ہے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بہشت زیور میں خواتین کے چیپٹر میں سب سے پہلے اس حدیث کو لکھا ہے. آپ نے فرمایا پیغمبر نے کہ 4 خواتین، 4 بیبیاں کائنات میں افضل ہیں برگزیدہ. ایک آسیہ بنت مزاحم، ایک مریم بنت عمران، ایک خدیجہ بنت خویلد، ایک فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ. یہ حدیث پیغمبر نے دوسرے لفظوں میں بھی ارشاد فرمائی ہے کہ 4 عورتیں کامل ہیں، باقی سب ناقص ہیں. عورتوں میں کوئی کامل نہیں ہے، صرف 4 عورتیں کامل ہیں. یہی 4 نام پیغمبر نے لیے. کامل عورت ہے آسیہ بنت مزاحم، برگزیدہ بی بی ہے، مصطفیٰ بی بی ہے، نبی کو پالا ہے. اس کی آغوش اتنی محترم ہے کہ موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی کو ماں سے دور کر کے اس تک پہنچایا گیا ہے. وہ شہید کر دی جائے اور قدرت چپ رہے، اسے قتل کر دیا جائے مظلومیت کے ساتھ اور قدرت چپ رہے. 16 لاکھ فرعونیوں سے اللہ نے انتقام لیا خون آسیہ کا. جو لشکر فرعون کا غرق ہوا ہے دریا میں، نیل میں، وہ 16 لاکھ ہے. سب نے یہی کہا. تاریخ پیغمبر کی حدیث ہے، علماء کا بیان ہے، ائمہ کا فرمان ہے کہ یہ 16 لاکھ اس لیے نہیں غرق کیے گئے کہ موسیٰ کا انکار کیا تھا. فکر کو سمجھ لیجئے گا. یہ 16 لاکھ اس لیے غرق کیے گئے کہ آسیہ پہ ظلم ہوا تھا. تو ظلم تو ایک نے کیا تھا. ظلم تو ایک نے کیا تھا، حاکم نے کیا تھا. یہ 16 لاکھ کا کیا قصور تھا کہ یہ ظلم پہ چپ رہے، گویا راضی رہے. تو اگر ایک آسیہ، نہیں بات تو پہنچ گئی لیکن اب جملہ مکمل کر دوں. پیغمبر نے کہا یہ 4 بیویاں برگزیدہ ہیں مگر ان میں بھی افضل فاطمہ ہیں. تو آسیہ کے ساتھ ایسا ہوا ہو تو قدرت کا انتقام 16 لاکھ تک جائے. تو ابھی اس کے معنی یہ ہے کہ جو انتقام چل رہا ہے وہ یوں نہیں ختم ہوگا. صلوات بھیجے محمد. خدا سلامت رکھے، آپ کو آباد رکھے. یہ قدرت کا انتقام ہے. اس لیے کہ منصورہ وَهِيَ فِي السَّمَاءِ منصورہ، یہ آسمانوں میں منصورہ ہے. پیغمبر سے کہا اس سیب کو تناول کیجئے. یہ سیب صرف آپ کا حق ہے. اب وہی بات آ گئی جو تمہید کر رہا تھا. یہ سیب صرف آپ کا حق ہے. دیکھیے جو بحث میں نے حوالہ دیا تھا ملا فیض کاشانی کا، بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ زمین پر بھی پھل ہیں، مختلف قسم کے ثمر ہیں، سیب ہے، انار ہے، انگور ہے، بہت سے پھل ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے. تین ہے، زیتون ہے.
انار کا بھی ذکر ہے، سیب کا بھی ذکر ہے۔ ملا فیض کاشانی نے کہا کہ جنت میں بھی پھل ہیں، ان کا ذکر بھی قرآن نے کیا، اور ملائے اعلیٰ میں بھی پھل ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے ہاں بیری کو عربی میں سدرا کہتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے کہ مردے کو جب غسل دیا جاتا ہے تو آب سدرا، تو بیری کو سدرا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس سدرا کے لفظ کی وجہ سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ قرآن نے جسے سدرۃ المنتہا کہا ہے وہ بھی کوئی بیری ہے۔ لفظ سدرا سے دھوکا ہوا ہے لوگوں۔ اسی طرح انہوں نے کہا زیتون آپ کے ہاں بھی موجود ہے، لیکن قرآن جب زیتون کی بات کرتا ہے تو وہ زیتون یہ زیتون نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، اس کے معنی کچھ اور ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پروردگار کے ہاں جو اوصاف ہوتے ہیں، جو وصف ہوتے ہیں، وہ پھلوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ یعنی ملائے اعلیٰ پر جو نظام ہے وہاں اوصاف کو پھلوں کی صورت میں پکارا جاتا ہے، منصب بھی وہاں پھلوں کی صورت میں ہے۔ اب آپ اس نظریے کے تحت وہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گی جو اب تک مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ دیکھو، لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، اے آدم و حوا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آج تک بحث ہو رہی ہے عالم اسلام میں کہ وہ درخت کاہے کا تھا، گندم کا تھا، انگور کا تھا، سیب کا تھا، کون سا پھل کھا لیا تھا۔ ملا فیض کاشانی کہتے ہیں کہ وہ گندم کا نہیں تھا، وہ انگور کا نہیں تھا، وہ بھی کسی وصف کا پھل تھا۔ کوئی ایسا منصب تھا جو پھل کی صورت میں رکھا گیا تھا، اور اس سے آدم کو روکا گیا تھا کہ آدم اس کے قریب نہ جانا، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اس لیے کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ پروردگار کسی کو آزمائے اور محض گندم کھانے سے کہیں عقل میں سماتا ہے اے آدم گندم نہ کھانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے؟ پروردگار یہ گندم کھانے پہ آدم ظالم ہو جائیں گے اور جنت سے نکالے جائیں گے، تو اس گندم میں کیا خاص بات تھی؟ ماننا پڑے گا کسی ایسی چیز سے روکا گیا تھا جو آدم کے لیے نہیں تھی، کسی اور کے لیے تھی۔ یہ تھی ملا فیض کاشانی کی بحث۔ اب ان کی بحث اور معصوم کے فرمان سے نتیجہ دے رہا ہوں کہ امام سے پوچھا گیا وہ کیا تھا کہ نور زہرا اس درخت کے سیب میں رکھا گیا تھا۔ آدم نے تمنا کی تھی کہ زہرا ان کی بیٹی ہو جائے۔ اب جس کو نہ سمجھ میں آئے وہ عین الیقین جا کے پڑھے ملا فیض کاشانی کی، محدث کاشانی کی۔ معلوم یہ ہوا کہ قدرت نے روکا، یعنی جس طرح قرآن کسی اور نبی کا حق نہیں، اس طرح کوثر کا باب ہونا کسی اور نبی کا حق نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے نسل میں تو آئی، ہاں نسل میں آنا اور ہے، بیٹی صرف رسول کی ہو سکتی، یعنی فاطمہ کا باپ ہونے کے لیے کم سے کم محمد ہونا چاہیے۔ زہرا کا باپ ہونے کے لیے کم سے کم محمد ہونا چاہیے۔ اب دوسرا جملہ بھی آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کر دوں، وہ بھی حدیث کی بنیاد پر ہے۔ پیغمبر نے فرمایا علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ تھا۔ بزرگ بیٹھے ہیں، جب بچوں کے اور بچیوں کے رشتوں کا معاملہ آتا تو کہتے کفو ہے کہ نہیں ہے، کفو برابر کے رشتے کو کہتے۔ پیغمبر نے کہا کف میں رشتہ کرو، کاف واو، کفو میں رشتہ کرو، کف کے بغیر رشتہ نہیں ہوتا۔ مریم کی شادی اسی لیے نہیں ہوئی کہ مریم کے عہد میں کوئی مریم کا کفو نہ تھا، معصومہ تھی، معصومہ کا کوئی کفو نہ تھا۔ پیغمبر نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ تھا۔ زہرا کا شوہر ہونے کے لیے کم سے کم علی ہونا چاہیے۔
تیسرا جملہ میرے لیے مشکل بھی ہو گیا ہے اور آپ کے ذہنوں میں پہلے سے آ بھی گیا ہوگا، لیکن جہاں آپ کا ذہن پہنچا وہاں میں آپ کو لے کے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اب بات آئے گی بیٹوں کی، تو اب بات بہت نازک ہو گئی اور میں فضائل میں کہہ رہا ہوں تو یہ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میرے پاس حدیث کی سند موجود ہے، تو میں حسنین کی بات نہیں کرتا، زہرا کا بیٹا ہونے کے لیے کم سے کم عباس ہونا چاہیے۔ زہرا کا بیٹا ہونے کے لیے کم سے کم عباس ہونا چاہیے۔ ہر ایک فرزند زہرا نہیں ہو سکتا، نہ ہر ایک کو فرزند زہرا کہا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وصف زہرا کا ذاتی ہے۔ واپس آئے معراج سے پھل کھا کر، جب واپس آئے تو پیغمبر کو حکم ہوا کہ دیکھیے 40 دن تک خدیجہ کے پاس نہ جائیے۔ حکم الہی آ گیا تھا تو عمار کو بھیجا۔ اچھا، مکے کا زمانہ تھا اور مکے کا دور انتہائی کٹھن تھا ابتدائی، اور یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ چونکہ رسول سے شادی کر لی تھی خدیجہ نے، اور ابھی زینبیہ کے عشرے میں 7واں جب خواتین پہ پڑھ رہا تھا تو یہ جملہ کہا تھا کہ بات آ گئی تو بات کو دوسرے رخ سے کہہ دوں کہ چونکہ رسول سے شادی کی تھی ابن عبداللہ سے، تو مکے کے سارے گھرانے بنی ہاشم کے سوا سب خدیجہ سے ناراض تھے اور مقاطعہ ہو گیا تھا، کوئی ملنے نہیں آتی تھی عورت جناب خدیجہ سے، اور نہ ملنے کی وجہ ہی یہ تھی کہ یتیم عبداللہ سے شادی کیوں کی؟ شادی کسی نے کی ہے، درد آپ کے کلیجے میں ہے بھائی، آپ کو کیا؟ انہوں نے شادی کی، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ لیکن جب تاریخ اتنے شد و مس سے لکھ رہی ہے کہ مکے کی عورتوں کو پریشانی تھی، تو پھر پریشانی کی وجہ ڈھونڈو، تاریخ میں تلاش کیجئے نا بھائی۔ کوئی کسی کیا شادی ہو رہی ہے، کسی سے ہو رہی ہے، کوئی کسی سے شادی کر رہا ہے، کوئی کیوں پریشان ہے؟ پریشان ہے تو وجہ ڈھونڈو، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ وجہ کیسے ملے؟ وجہ نکاح کے وقت پتہ چل گئی تھی۔ جب بارات پہنچی خدیجہ کے قصر میں رسول کی، تو جب تک بارات نہیں چلی تھی ابو جہل کو یقین نہیں تھا کہ شادی ہوگی، رشتے کی خبر ہو چکی تھی، طبری، استیاب، طبقات ابن سعد سب دیکھ لیجئے گا جا کے، یقین نہیں تھا، رشتے کی خبر ہو چکی تھی، لیکن کہتا تھا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا کہ عبداللہ کے یتیم سے ملیکۃ العرب شادی کر لے، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب بارات پہنچی تو مدعو تو کیا گیا تھا، سب کو آئے تو سب، اس موقع پر اب اسے یقین آ گیا کہ شادی ہو رہی ہے، تو حیرانی کے ساتھ کہتا ہے کیسی عجیب بات ہے کہ جس نے روسائے عرب کے رشتے ٹھکرا دیے وہ یتیم سے شادی کر رہی ہے، تو طے ہو گیا نا کہ خدیجہ کی پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اصل وجہ یہ تھی، ورنہ بیوہ کسی سے بھی شادی کرے بھائی، کسی کو کیا پریشانی تھی ہیں؟ ہائے ہائے، کاش کے اردو کے محاورے لوگ پہنچتے ہوں۔ خدیجہ بیوہ نہیں تھی، محمد سے شادی کر کے خدیجہ نے تاریخ کو بیوہ کر دیا۔ صلوات بھیجو محمد۔ خدیجہ بیوہ نہیں تھی، ہاں اب چونکہ شادی ہوئی، مقاطعہ تھا، کوئی نہیں آ رہا ہے، تقریر آخری منزلوں سے قریب ہو رہی ہے، اور صبح کہہ چکا ہوں کہ مصائب نہیں پڑھوں گا، آج کل پڑھوں گا، یوم ولادت ہے،
فضائل پڑھ رہا ہوں، اسی لیے میں نے بی بی کی ولادت کا ذکر آج، چونکہ آج چوتھے امام کی ولادت ہے تو، لیکن سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، ذکر پہ پابندی تھوڑی ہے۔ ہاں، آل محمد کے خوشی میں خوشی اور ان کے غم میں غم، یہ معصوم کا فرمان ہے۔ مقاطعہ تھا، آئے واپس تو کہا کہ خدیجہ 40 دن تک نہیں جائیے گا۔ اب جب حکم آ گیا کہ نہیں جائیے گا تو جا کے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں آؤں گا، یہ بڑا نازک موڑ ہے۔ یہ خدیجہ کے پاس جا کے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں آؤں گا 40 دن تک، گھر میں بیٹھ گئے رسول۔ مقاطعے کی وجہ سے جناب خدیجہ کا ایک طریقہ تھا کہ دروازہ اندر سے بند رکھتی تھیں، رسول کے ایک دستک دینے کا ایک خاص انداز تھا، اس دستک پر ہی دروازہ کھلتا تھا، اس کے بغیر کبھی دروازہ نہیں کھولتی تھی، چونکہ معلوم تھا سوا رسول کے کوئی نہیں آتا۔ عمار کو بلایا پیغمبر نے، 2-4 دن گزرے، اب خدیجہ پریشان ہے کہ رسول کیوں نہیں آ رہے، لیکن کس سے پوچھیں، گھر سے قدم نکالتی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ارے بھائی شوہر کسی اور گھر میں ہے، جب تک اجازت لے نہیں لیں گی قدم نکلے گا نہیں۔ جملہ تو یہ کام کا ہے، کیسی باعفت بی بی ہے کہ اجازت لینے کے لیے بھی نہیں نکلی۔ ہائے ہائے ہائے، اجازت لینے کے لیے بھی گھر سے نہیں نکلی۔ پیغمبر نے 4-5ویں دن عمار کو بلایا اور کہا عمار جاؤ، خدیجہ کے بنت خویلد کے دروازے پہ دستک دینا اور آواز دے کے کہنا کہ میں عمار ہوں، مجھے رسول نے بھیجا ہے، اور خدیجہ سے کہہ دینا جب وہ تم سے کلام کرے، کہنا کہ مجھ سے کہلوایا ہے کہ خدیجہ سے کہہ دو کہ میں ناراض نہیں ہوں، بلکہ میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ خدا کا حکم ہے اور اس میں کوئی مشیت ہے۔ یہ تو رسول کی زندگی میں بعد میں مدینے میں بھی ہوا کہ پیغمبر مقاطعہ کر کے گھر بیٹھ گئے، لیکن ہمیں یہ نہیں ملتا کہ پھر کسی سے کہلوایا ہوں میں ناراض نہیں ہوں۔ اللہ رے عظمت خدیجہ، اللہ رے عظمت خدیجہ۔ ایک بار عمار کہہ کر آئے، 40 دن پیغمبر کا یہ طریقہ رہا کہ پیغمبر آفتاب غروب ہو، دن میں امور رسالت، اور آفتاب غروب ہوا اور تجدید وضو کر کے مصلی پر، اللہ کا رسول پوری رات گزر جاتی تھی مصلی پر عبادت کرتے کرتے۔ 39 راتیں پیغمبر کو مصلی پر گزر گئیں۔ 40ویں رات، 40واں دن آفتاب غروب ہوا، پیغمبر مغرب عشاء تمام کر کے تجدید وضو کے بعد مصلی کی طرف جانے لگے تو جبریل آ گئے۔ جس وقت جبریل آئے تو جبریل نے آ کر خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، ایک تشت لے کر آئے تھے۔ اس تشت میں ایک انار تھا اور ایک جام تھا۔ پیغمبر کے پاس رکھا اور کہا یا رسول اللہ، خدا آپ کو سلام کہتا ہے، کہا میرے پالنے والے کو میرا سلام کہنا، کہا اللہ نے کہا ہے کہ یہ تناول کیجئے۔ پیغمبر نے تناول کیا۔ روزانہ پیغمبر کا یہ طریقہ تھا، مکے کے ان 40 دن کے علاوہ بھی ویسے بھی مکے میں جب رات کی غذا کھاتے تھے تو انتظار کرتے تھے کوئی آ جائے تو کھائیں۔ خلیل خدا کا پوتا اکیلے کھانا نہیں کھاتا تھا، اور یہ خلیل کی بھی عادت تھی کہ اکیلے کھانا کھانا اسلام میں ویسے بھی پسند نہیں کیا گیا، اکیلے کھانا کھانے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا انبیاء کے گھرانوں میں، اور خود خلیل خدا کا ایک طریقہ تھا کہ کوئی دسترخوان بچھا دیتے تھے، انتظار کرتے تھے مہمان کا۔ رسول بھی انتظار کرتے تھے، کبھی جعفر آ جائیں، کبھی چچا آ جائیں، کبھی علی آ جائیں، آج عمار آ جائیں، ابو ذر آ جائیں۔ آج جب دسترخوان پہ جبرائیل نے آسمانی غذا لا کے رکھی تو رسول نے اپنے طریقے کے مطابق انتظار کرنا شروع کیا۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، خدا کہتا ہے کہ کھا لیجئے، اس غذا میں آپ کے سوا کسی کا حق نہیں ہے۔
اس کو تناول کیجئے. اس غذا کو تناول کیا, اٹھے تجدید وضو کے لیے. یہ بار بار لفظ میں تجدید وضو کہتا ہوں, وضو نہیں کہتا. معصوم کا وضو باطل نہیں ہوتا. یہ بہت احتیاط کی باتیں, ان کو محفوظ کر لیجئے گا. تجدید وضو, تجدید وضو کے لیے اٹھے, مصلی کی طرف جا رہے تھے کہ جبریل نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مصلی پہ. کہ آج کی رات نماز پڑھنا حرام ہے. تمام روایتیں, اس میں کوئی بحث نہیں. آپ پر آج کی رات نماز پڑھنا حرام ہے یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جائے اور آپ فجر ادا کریں. یعنی وظیفہ روز کا پنجگانہ جو واجب تھا اس میں مغربی عشاء ادا ہو چکی, نافلہ نماز کو آج کی رات حرام کر دیا گیا. اور ساتھ کہا جبریل نے, یا رسول اللہ آج اللہ چاہتا ہے کہ اپنے امر کو تکمیل کرے. تو جو پابندی آپ پہ لگائی گئی تھی وہ اٹھا لی گئی. جائیے خدیجہ کے گھر. بہت احتیاط سے میں نے پڑھا ہے, اس لیے کہ معصومین کی ولادت کے مرحلوں کو احتیاط سے ہی پڑھنا چاہیے. جائیے خدیجہ کے گھر, خدا اپنے امر کو تکمیل کرنا چاہتا ہے. پیغمبر خدیجہ کے گھر پہنچے. یہی وہ منزل ہے کہ جب سورہ مزمل آیا تھا, میں نے اردو میں روایت کا جملہ سنایا. آیت کا اصل مقصد یہ تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. بہت پڑھی ہے کھڑے ہو کہ نمازیں اتنی کہ ورم آ گیا پیروں پہ. آج نہیں, آج نہیں. یعنی امر فاطمہ کو تکمیل پانا ہے تو نماز نہیں, امر زہرا کو کامل ہونا ہے تو نماز نہیں. جائیے خدیجہ کے پاس جائیے. پیغمبر خدیجہ کے پاس گئے, امر مشیت کامل ہوا. اور پیغمبر کے گھر میں وہ دن آیا کہ خدیجہ کے ہاں رسول جب داخل ہوتے تو کہتے, خدیجہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ تو خدیجہ کہتی, میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے. اور وہ بچہ, رسول نے کہا خدیجہ بچہ نہیں ہے بچی ہے. اس نے تم سے کیا کہا؟ کہا وہ کہتی ہے کہ اماں قریش کی عورتوں نے آپ کا مقاطعہ کیا ہے تو پریشان نہ ہوئیے گا. تقریر اپنی منزل سے قریب ہو گئی. کل کے جملے یاد ہوں گے کہ مریم پہ ولادت کا وقت آیا تھا تو کتنی اکیلی تھی, کوئی پاس نہ تھا. کھجور کے درخت کے پاس گئی, بیٹے نے شکم سے دلاسا دیا تھا, لیکن وقت ولادت خدیجہ پہ آیا تو بیٹی کہہ رہی اماں پریشان نہ ہوئیے. اب شیعہ سنی ساری روایتیں کہ جب وقت ولادت آیا تو کچھ بیویاں خدیجہ کے حجرے میں داخل ہوئی. خدیجہ حیران ہوئی, تم کون ہو؟ سب نے تو مقاطعہ کیا ہوا ہے. تو ایک بیوی نے کہا میں حوا ہوں, دوسری نے کہا سارا ہوں, انہوں نے کہا میں آسیہ ہوں, انہوں نے کہا میں مریم ہوں. آپ صاحب فہم میں, تقریر ختم ہو گئی, آپ صاحب فہم ہیں. اردو زبان میں اس موقع کے لیے ایک خاص لفظ ان خدمتگار خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں نہیں استعمال کرنا چاہتا, عربی زبان میں وہی لفظ استعمال ہوا ہے تاریخ میں, مگر میں نہیں کرنا چاہتا. میں بہت احتیاط کے ساتھ جملہ کہہ دوں اور آپ کے لیے دعا کروں, اور کل انشاءاللہ گفتگو مسلسل ہو جائے گی کہ مریم جیسی معصومہ کہ جس کو قرآن کہے معصومہ, جس کی عظمت کے لیے پورا سورہ نازل ہو, ولادت فاطمہ کے وقت خدیجہ کی کنیز بن کے آئے. یہ عظمت زہرا نہیں ہے, یہ عظمت خدیجہ ہے. اللہ اکبر. تبھی تو کہا تھا اقبال نے کہ مریم سے زہرا کا مرتبہ بہت زیادہ ہے. تقابل نہ کرنا, تقابل نہ کرنا.
آخری جملہ، اس لیے تقابل نہ کرنا کہ بہت عظمت مریم کی صحیح، مریم معصومہ صحیح، مریم آل عمران صحیح، مریم بطول عذرا صحیح. 3 دن سے مریم پہ گفتگو ہو رہی تھی، میں نے حدیث نہیں سنائی تھی. آج جملہ محفوظ کر لیجئے. پیغمبر نے فرمایا اپنی بیٹی کے لیے واللہ ہی مریم الکبریٰ، خدا کی قسم یہ مریم کبریٰ ہے. مریم کبریٰ. اب کل گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. مریم تمہاری عظمت بہت، لیکن ایک بات تو ہے قیامت تک کے لیے، بیٹا تمہارا بھی زندہ ہے، بیٹا زہرا کا بھی زندہ ہے. آنے والے وقت میں دیکھ لینا جنہیں آج عظمت سمجھ میں نہیں آ رہی، کون کس کے پیچھے نماز پڑھ. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. خداوندہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما. پروردگار یہ حاضرین، یہ بانیے مجلس و محفل، یہ ذکر منعقد کرنے والے، اس کار خیر میں حصہ لینے والے، اور اس میں کسی طرح بھی شامل ہونے والے، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار ان کی حاجتوں کو بھر لا. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار جو بے روزگار ہیں روزگار واسع عطا فرما. جو باروزگار ہیں ان کے رزق و روزگار میں وسعت و برکت عطا فرما. پروردگار جو اولاد کی تمنا رکھتے ہیں پالنے والے، انہیں اولاد نرینہ و صالح عطا فرما. پروردگار جو بے خطا قید و بند کی صعوبتیں برداشت کریں انہیں جلد جلد رہائی عطا فرما. اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. اگر تیرا امر حتمی جسے موت کہتے ہمارے اور ان کے ظہور کے درمیان حائل ہو جائے تو ہمیں قبروں سے اٹھا کے اپنے ہادی سے ملحق کر دینا. یہ ایک نماز وحشت کی گزارش آپ حضرات سے کی گئی ہے رباب بانو بنت محمد مسلم مرحومہ کے لیے، پڑھ دیجئے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.